السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. اور آج کا ولاگ جو ہے وہ میں صبح سے شروع کر رہی ہوں. آج سنڈے تھا تو میں نے کمبل وغیرہ دھونے تھے. دو کمبل تھے اور ایک بیڈ شیٹ تھا. تو نارملی تو وہ میں خود دھوتی ہوں، لیکن ابھی تھوڑا ہیلتھ ایشوز ہیں تو میں نے ہیلپر کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ہیلپ کریں. تو وہ کمبل وغیرہ دھو رہی تھی. اور ناشتہ وغیرہ تو ہم نے صبح سویرے کیا تھا، کیونکہ ہم یہاں پر پٹھان جو ہے وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور ناشتہ بھی ہم جلدی کر لیتے. تقریباً 7 بجے تک ہمارا ناشتہ جو تھا وہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا. تو پھر میں کچن میں آئی اور یہ تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا. میں کپڑے بھی دھو چکی تھی اور ہیلپر جو ہے وہ کمبل وغیرہ دھو رہی تھی. ابھی میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی. تو لنچ میں نے بنائے تھے آلو گوشت اور ساگ، پالک کا ساگ جو ہوتا ہے وہی. تو گوشت پکانے کا میرا یہی طریقہ ہوتا ہے، میں سمپل سا وہ سب کچھ کر لیتی ہوں نا. جب میں گوشت کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو اس میں پیاز اور لہسن ادرک کا پیسٹ اور ٹماٹر وہ سب کچھ ڈال کے میں اس کو بوائل کرتی ہوں. تقریباً ہاف آور کے لیے میں پریشر لگا دیتی ہوں کوکر میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آلو وغیرہ کاٹ کے پھر تڑکا لگا کے میں اس کو تقریباً 6-7 منٹ اور پریشر دیتی ہوں. تو اس سے گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی یمی اور تک ہوتا ہے، مطلب وہ پتلا پتلا سا نہیں ہوتا، بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے. اور یہاں پر جی میں نے بچوں کے لیے بنائے تھے نوڈلز. تو میں بچوں کو نوڈلز دے رہی تھی اور بچے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، کارٹون وغیرہ. اور یہاں پہ جی میں مصروف ہوں کچن کے کاموں میں. یہ بھی میرا سنڈے والا ولاگ ہے تو اس لیے میں گھر پر تھی. اور یہاں پر جی پالک جو ہے وہ ہمارا بوائل ہو رہا تھا. اور تڑکا لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں جو پیاز اور ٹماٹر میں نے کوکر میں ڈالے تھے نا گوشت کے ساتھ، تو میں ٹماٹر اور پیاز کو علیحدہ کر لوں گی اور جو بوٹیاں ہوتی ہے اس کو میں الگ کر دیتی ہوں اور شوربے کو الگ. پھر میگی وغیرہ ڈال کے پھر اس کی بنائی کر کے. اور ایک بات اور، جب آپ نے شوربے والا سالن بنانا ہوتا ہے نا تو جب آپ گوشت بوائل کرتے تو اس میں تھوڑا سا چنے کی دال جو ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں. تو اس سے جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تھک بنتا ہے، وہ پتلا پتلا سا نہیں رہتا. اور اب تو موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم جب شوربہ جو ہے وہ ہم تھوڑا زیادہ کوانٹٹی میں رکھتے ہیں، کیونکہ پھر ہم مکئی کی روٹی بناتے ہیں دوپہر کو. تو اس کے ساتھ پھر بہت وہ یمی ہوتا ہے اور سب کو بھی پسند بہت ہوتا ہے. تو ہم پٹھان یہی کرتے ہیں کہ مکئی کی روٹی تندور میں بناتے ہیں اور اسی شوربے کے ساتھ کھاتے ہیں اور ساگ کے ساتھ کھاتے ہیں. پالک میں بھی بنا رہی تھی نا تو بس اس کے ساتھ ہی سب کچھ پھر ہم کھاتے ہیں. تو جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا سنڈے کیسے گزرتا ہے؟ میرا والا تو بہت ہی مصروف رہتا ہے، کیونکہ ایک ہی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں 1000 کام ہوتے ہیں. کچن کے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کی بھی ہوتے ہیں. میرے اپنے کمرے کی بھی حالت بہت خراب رہتی ہے پورا ہفتہ. بچے ہیں نا تو وہ زیادہ گند مچاتے ہیں، تو بس اس وجہ سے. تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے؟ اگر آپ لوگ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں نا کہ ویڈیو میں کس چیز کے بارے میں زیادہ بناؤں تو مہربانی ہوگی، آپ لوگوں کو بھی تھوڑا انٹرسٹ ملے گا. اور ابھی تک میرے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے ہیں اور ابھی تک میرے فیملی میں بھی کسی کو نہیں پتہ کہ میں جو ہے وہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے یا میں ویڈیوز بناتی ہوں. کیونکہ ہم پٹھانوں کو جو ہے وہ اس چیز کی زیادہ وہ نہیں ہوتی نا، کیا کہتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہم کو.
تو ابھی تو ویڈیوز میں نہ تو میں نے اپنے آپ کو دکھانا ہے یا نہ پھر بچوں کو، نہ ہی میں گھر دکھا سکتی ہوں، لیکن پھر بھی میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں گھر میں کسی کو بتاؤں کہ میں یوٹیوب پہ میرا چینل ہے. صحیح ہے. تو جی یہاں پر گوشت کی بنائی میں کر رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ میں گوشت ڈالوں گی. پہلے میں نے آلو ڈالا تھا، اب میں گوشت ڈالوں گی اور اس کی بنائی کروں گی، اور پھر جتنی بھی مقدار میں نے مجھے شوربہ چاہیے پھر وہ میں ڈال لوں گی. صحیح ہو گیا. اور پالک جو تھے وہ ان کو بوائل آ چکا تھا، تو جب میں گوشت کا کام ختم کر لوں گی تب میں اس کو وہ کروں گی، اس کو تڑکا لگا لوں گی. صحیح ہے. تو بس، اور ہم سمپل سے مسالے یوز کرتے ہیں، مطلب نہ تو ہم مرچ اتنا زیادہ ڈالتے ہیں سالن وغیرہ میں، بس عام سی جو دھنیا ہوتا ہے، زیرہ ہوتا ہے، بس وہی کچھ ڈلتا ہے سالن میں. اور ایک ہم وہ سالن مسالہ بناتے ہیں تو بس وہی ڈلتا ہے ہر سالن میں، تقریباً وہی ڈلتا ہے. میں گوشت میں ڈالتی ہوں اور دال وغیرہ میں، باقی جو سبزیاں وغیرہ ہوتی اس میں سالن مسالہ جو ہے وہ میں نہیں ڈالتی. تو اور اینٹ پہ جو ہے جب میں گوشت بناتی ہوں تو ہلکا سا گرم مسالہ میں ڈالتی ہوں، اس سے گوشت کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور بیک گراؤنڈ میں جو آپ لوگوں کو شور آ رہا ہوگا تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ گھر میں ٹائم نہیں ملتا، تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اسکول میں جب فری پیریڈ ہوتا ہے تو بس اسی ٹائم جو ہے وہ میں وائس اوور کر دیتی ہوں. اور ابھی جی میں نے ہلکا سا کالی مرچ ڈالی ہے سالن میں. شوربے کے سالن میں کالی مرچ جو ہے اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے کالی مرچ. اور یہاں پہ جی میں پیاز کاٹ رہی تھی پالک کے لیے. اور ہم پالک اس طرح سے بناتے ہیں، پالک کو تھوڑا سا بوائل کرتے ہیں، جب یہ سافٹ ہو جاتا ہے تب پیاز اور لہسن تو نہیں، بس ادرک ڈلتا ہے اور ٹماٹر. پھر پالک کو جو ہے وہ ہم چلنی کی مدد سے اس کو اسٹرین کر دیتے ہیں، اور پھر ڈوری سے ہم اس کو وہ کرتے ہیں نا سافٹ. تو بس اور اس میں صرف سوکھا دھنیا ڈلتا ہے اور سرخ مرچ، اور بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر بہت ہی اچھا ہوتا ہے. آپ لوگ اس طرح سے ٹرائی کریں. ابھی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسی ساگ بناتے ہیں، ہم تو پالک کو بھی ساگ کہتے ہیں. جتنے بھی وہ ہے نا ساگ کی جتنی بھی ورائٹی ہم سب کو ساگ کہتے ہیں، ہم پٹھان جو ہیں تو بس سب کو ساگ کہتے ہیں. تو جی یہاں پہ میں ابھی ساگ بنا رہی ہوں، اور باہر جو ہے وہ ہیلپر لگی ہوئی ہے کمبل دھو رہی ہے. میں کمبل خود دھوتی ہوں، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس وجہ سے ہیلپر دھو رہی ہے. یار میں جب تک خود وہ کمبل وغیرہ دھو نہ لوں تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی، تو میں بہت ہی سارا کام تقریباً میں خود ہی کرتی ہوں. ہیلپر آتی ہے تقریباً ہر روز ہی آتی ہے، تو وہ جھاڑو وغیرہ لگاتی ہے اور برتن دھوتی ہے. باقی کچن کے کام یا پھر روم کی صفائیاں یا پھر کمبل وغیرہ دھونے ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہیں وہ میں خود کرتی ہوں. لیکن ابھی تھوڑی پرابلمز ہو رہی ہیں تو ہیلپر کو میں نے کہا تھا کہ اب آ جائیں اور تاکہ میری تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے. تو بس ہیلپر کو میں نے چائے وغیرہ بنا کے دی تھی. یار کیمرے کے پیچھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک تو میں اکیلی ہوں، مطلب بچے ہیں، اسکول جاتی ہوں، تو وہ سب کچھ ریکارڈ کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر یہی بات ہے نا کہ ابھی تک کچھ موٹیویشن بھی نہیں مل رہا ہے مجھے، مطلب ویوز وغیرہ اتنا نہیں آتے، اتنا نا مطلب زیرو کے برابر ہے ابھی تک. 2 سبسکرائبرز ہیں، تو بس پھر محنت کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اور ٹائم بھی نہیں ملتا. تو بس خیر ہے، جتنے بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کر لوں گی. اور آپ لوگوں کو اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہے
اور دیکھتی بھی ہیں تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دباتے جائے تاکہ چینل تو مونیٹائز ہو جائے نا۔ اور وہاں پر جی گوشت جو تھا وہ میرا ریڈی ہو چکا تھا، اور گوشت میں آخر میں دھنیا وہ ڈال رہی تھی، ہری دھنیا جو ہوتا ہے نا، ہرا دھنیا، وہ میں ڈال رہی تھی۔ اور یہاں پر جی پالک میری بن رہی تھی، اور میں نے اس میں سوکھا دھنیا ڈالا ہے کوٹ کے نا، اس میں دھنیا ڈالا ہے۔ اور ابھی جی یہ ہے پالک کی فائنل لک، اور یہ اتنی مزے کی بنی تھی نا، بہت ہی یمی بنتی ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے ٹرائی کریں۔ ابھی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے بناتے ہیں پالک کو، میں تو اس طرح سے ہمیشہ بناتی ہوں اور بہت ہی یمی ہوتا ہے۔ اور یہ جی آلو گوشت کی فائنل لک۔ اور یہاں پر جی میرا لنچ جو تھا وہ تیار ہو چکا تھا۔ ابھی میں چیک کر رہی تھی کہ کمبل دو دیے تھے نا ہیلپر نے، تو میں چیک کر رہی تھی کہ صاف ہے کہ نہیں، تو یہ بیڈ شیٹ تھا اور یہ 2 کمبل تھے، تو شکر ہے کمبل تو اچھے سے دھوئے ہیں، تو ابھی تقریباً 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے، پھر میں اس کو اتار کے لے جاؤں گی۔ صحیح ہو گیا۔ بس آج کا ولاگ اتنا سا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ، بائے۔